دل کا سودا مکمل ناول۔ عالیشان بنگلے کے وسیع و ریز ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ حارث خان جو شہر کا نامور اور کامیاب بزنس مین تھا، کھڑکی کے پاس کھڑا باہر تاریکی میں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روکھا پن اور ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ اس کی پہلی بیوی کی وفات کو 2 سال بیت چکے تھے، لیکن اس گھر کی ویرانی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حارث آخر کب تک؟ اس کی بڑی پھپھو نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے رنجیدہ لہجے میں کہا، تمہاری بات اور ہے، لیکن ذرا اس معصوم ایان کا تو سوچو۔ 5 سال کا بچہ ہے، ہر رات اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر سوتا ہے، کب تک اسے یوں تڑپتا دیکھو گے؟ حارث نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مڑ کر پھپھو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ پھپھو، میں نے اسے دنیا کی ہر آسائش دی ہے، اچھے سے اچھا اسکول، ہر کھلونا، مگر وہ ماں کا پیار مانگتا ہے حارث، جو تم اپنی بزنس میٹنگ سے نکال کر نہیں دے سکتے۔ پھپھو نے اس کی بات کاٹتے ہوئے زور دیا، ہم نے تمہارے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، ردا، بہت ہی نرم دل، باحیا اور خوددار لڑکی ہے، تمہارے بیٹے کو سگی ماں جیسا پیار دے گی، تم بس ہاں کر دو۔ حارث نے چند لمحے خاموشی سے سوچا، پھر اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے پھپھو، اگر ایان کو ماں کی ضرورت ہے تو میں شادی کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میں یہ شادی صرف اپنے بیٹے کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسری طرف ایک سادہ سے گھر میں ردا اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب خدشات سے گھرا ہوا تھا۔ اس کے والد نے جب حارث خان کا رشتہ پیش کیا تھا تو ساتھ ہی تمام حالات بھی بتا دیے تھے کہ حارث ایک بلا کا روکھا انسان ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ردا بیٹا، اس کے والد نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہا تھا، میں جانتا ہوں کہ تم پر ایک بچے کی ذمہ داری ڈالنا آسان نہیں، لیکن حارث کے گھر کو ایک عورت کی اور اس بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے۔ تم ایک باحیا اور سمجھدار لڑکی ہو، مجھے یقین ہے تم وہ گھر سنبھال لو گی۔ ردا نے اپنے والد کے چہرے پر امڈتی ہوئی فکر دیکھی تو اس کا دل پگھل گیا۔ اس نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا دیا، بابا، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو مجھے منظور ہے، میں اس معصوم بچے کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ شادی کی تقریب نہایت سادگی سے نمٹ گئی۔ سرخ عروسی لباس میں ملبوس ردا حارث کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں اور ذہن میں ہزاروں سوال گردش کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور حارث اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی مسرت یا دلہن کو دیکھنے کا اشتیاق نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سرد مہری تھی، جیسے وہ کسی بزنس ڈیل سے فارغ ہو کر آیا ہو۔ وہ ردا کے بالکل قریب آ کر روکھے اور تحقیرانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ ردا نے گھبرا کر دھیرے سے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور حارث کی طرف دیکھا۔ حارث نے اپنی سخت اور بے رحم آنکھوں سے ردا کی طرف دیکھا اور بغیر کسی تہمید کے تلخ لہجے میں بولا، غلط فہمی مت پالنا، یہ شادی صرف اور صرف میرے بیٹے کے لیے ہے، تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ ردا کے قدموں تلے جیسے زمین نکل گئی، اس کے لب کپ کپائے، مگر حارث نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔
اس گھر میں تمہاری حیثیت صرف ایان کی دیکھ بھال کرنے والی کی ہے۔ حارث نے ہاتھ کے اشارے سے بات ختم کرتے ہوئے مزید کہا، مجھے امید ہے کہ تم اپنی حدود اچھی طرح سمجھ گئی ہوگی۔ اب آرام کرو، صبح تمہیں ایان سے ملنا ہے۔ حارث یہ کہہ کر موڑ مڑا اور کمرے کے کونے میں پڑے صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور بتی بجھا دی۔ کمرے میں گہرا اندھیرا چھا گیا۔ ردا بیڈ کی نکڑ پر بیٹھی خاموشی سے اپنے آنسو بہانے لگی۔ حارث کے بے رحم الفاظ اس کے دل پر تیر کی طرح لگے تھے، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے، بیڈ کی دوسری طرف سوئے ہوئے معصوم ایان کا چہرہ دیکھا اور دل ہی دل میں عہد کیا، اگر میری قسمت میں شوہر کا پیار نہیں لکھا تو نہ سہی، مگر میں اس معصوم بچے کی ممتا پر کبھی حرف نہیں آنے دوں گی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ردا کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ حارث صوفے پر موجود نہیں تھا۔ شاید وہ صبح سویرے ہی واک یا آفس کے لیے نکل چکا تھا۔ ردا نے اپنا دل مضبوط کیا، وضو کر کے نماز ادا کی اور پھر دھیمے قدموں سے ایان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ 5 سالہ ایان بستر پر بے ترتیبی سے سو رہا تھا۔ اس کا ننھا سا چہرہ معصومیت کا شاہکار تھا، لیکن چہرے پر ایک عجیب سی اداسی جم چکی تھی۔ ردا نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیار سے بولی، ایان، اٹھو بیٹا، دیکھو صبح ہو گئی ہے۔ ایان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ سامنے ایک انجان لیکن نہایت مہربان چہرہ دیکھ کر وہ تھوڑا ہچکچایا اور بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اس نے اپنی ننھی آواز میں پوچھا۔ ردا نے ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے گال کو چھوا۔ میں آپ کی دوست ہوں، اور اگر آپ چاہو تو مجھے امی بھی کہہ سکتے ہو۔ ایان کی آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی۔ اس نے کبھی کسی کو اتنی محبت سے اپنے پاس بیٹھتے نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اس نے پوچھا، کیا آپ بھی میری دوسری آنٹیوں کی طرح مجھے ڈانٹیں گی؟ کبھی نہیں۔ ردا نے ایان کو گود میں اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں آپ کو بہت سارا پیار کروں گی، آپ کے لیے اچھے اچھے کھانے بناؤں گی اور رات کو کہانیاں بھی سناؤں گی۔ ایان نے فوراً اپنی ننھی باہیں ردا کے گلے میں ڈال دیں اور بولا، سچ امی، آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ ردا کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے ایان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کبھی نہیں میری جان۔ دن گزرتے گئے۔ ردا نے اپنے تمام غم بھول کر خود کو ایان کی دیکھ بھال میں وقف کر دیا۔ وہ صبح خود اسے تیار کر کے اسکول بھیجتی، اس کے پسندیدہ پراٹھے اور ڈشز بناتی، اور شام کو اس کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کھلونا گاڑیوں سے کھیلتی۔ حارث کے محل جیسے گھر میں جو ویرانی سالوں سے برس رہی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی تھی، اور گھر میں ایان کی کھلکھلاہٹیں گونجنے لگی تھیں۔ ایک شام حارث تھکا ہارا آفس سے واپس آیا۔ اس نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، ایان دوڑتا ہوا آیا اور حارث کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ پاپا، پاپا، دیکھیں، آج میں نے اسکول میں A+ لیا۔ ایان نے خوشی سے چہکتے ہوئے اپنا ٹیسٹ پیپر دکھایا۔ امی نے مجھے رات کو پوری ڈرائنگ سکھائی تھی۔ حارث نے پیپر کو دیکھا اور ایان کے بال سنوارے۔ بہت خوب ایان، مجھے تم پر فخر ہے۔ اسی وقت ردا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے ہال میں داخل ہوئی۔ اس نے امید بھری نظروں سے حارث کی طرف دیکھا کہ شاید وہ اس کی محنت کی قدر کرے گا، یا
کم از کم ایک مسکراہٹ ہی دے دے گا۔ لیکن حارث کا چہرہ فوراً دوبارہ سخت ہو گیا۔ اس نے ردا کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے ٹرے سے چائے کا کپ اٹھایا اور خشک لہجے میں بولا، ایان کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پڑھائی کا ایک وقت مقرر کرو۔ ردا کا دل ایک بار پھر ٹوٹ گیا، مگر وہ خاموش رہی اور صرف اتنا بولی، جی میں دھیان رکھوں گی۔ اور ہاں، حارث نے چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے روکھے پن سے کہا، کل شام کو میری پھپھو اور کچھ دیگر رشتہ دار آ رہے ہیں۔ گھر کی صفائی اور ان کے کھانے کا انتظام اچھے سے ہونا چاہیے، کوئی شکایت نہیں ملنی چاہیے۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ کسی ملازمہ کو ہدایت دے رہا ہو۔ اگلی شام گھر میں تمام رشتہ دار جمع تھے۔ ہال مہمانوں کی باتوں سے گونج رہا تھا۔ ردا کچن میں اکیلی لگی ہوئی تھی۔ اس نے سب کے لیے طرح طرح کے لوازمات تیار کیے تھے۔ جب وہ گرم گرم سنیکس لے کر ہال میں آئی تو حارث کی پھوپھو نے اسے سر سے پاؤں تک ناگواری سے دیکھا۔ لو جی، آ گئی نئی بیگم، ایک دور کی مہمانی نے طنز کا تیر چلایا۔ حارث، پہلی والی کی تو بات ہی کچھ اور تھی، کیا نفاست تھی اس میں۔ اب تم نے پتہ نہیں کس خاندانی لڑکی سے شادی کر لی، بس کپڑے پہننے کا سلیقہ دیکھو۔ ردا نے تشتری میز پر رکھی اور اس کا سر شرمندگی اور دکھ سے جھک گیا۔ وہ حارث کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید وہ اس کی عزت کا دفاع کرے گا کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن حارث خاموشی سے صوفے پر بیٹھا اخبار دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو روکنے کی ایک کوشش تک نہ کی۔ پھپھو نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، چھوڑو بہن، دوسری بیوی تو ویسے بھی پہلی کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اسے تو بس حارث کا اتنا بڑا بنگلہ اور جائیداد دے کر لایا گیا ہے، اسے کیا درد ہوگا اس گھر کا۔ کمرے میں موجود تمام لوگ ہلکی سی ہنسی ہنس دیے، جبکہ ردا کے آنسو اس کے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ ایان جو دور کونے میں کھلونوں سے کھیل رہا تھا، بھاگتا ہوا آیا اور ردا کی انگلی پکڑ کر غصے سے پھپھو کو دیکھنے لگا۔ میری امی کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، میری امی بہت اچھی ہیں۔ ایان کی اس بات پر سب خاموش ہو گئے، لیکن حارث نے ایان کو ڈانٹ دیا، ایان، بڑوں کے سامنے تمیز سے بات کرو، جاؤ اپنے کمرے میں۔ ردا بغیر کچھ کہے ایان کا ہاتھ پکڑ کر خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں اس کی حیثیت ایک بے قدر بیوی اور نوکرانی سے زیادہ کچھ نہیں تھی، جسے ہر کوئی جب چاہے طعنہ دے سکتا تھا، اور حارث کے لیے وہ محض ایک بے حس وجود تھی۔ گھر کی بگڑتی فضا میں اس وقت مزید زہر گھل گیا جب حارث کی پہلی بیوی کی بہن انم چند دنوں کے لیے ان کے ہاں رہنے آئی۔ انم دل ہی دل میں حارث کو پسند کرتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ اپنی بہن کے جانے کے بعد وہ اس گھر کی مالکن بنے، لیکن حارث کا اچانک ردا سے شادی کر لینا اس کے لیے ایک گہرا صدمہ تھا، اور اسی حسد کی آگ میں وہ ردا کو اس گھر سے نکالنے کے منصوبے بنانے لگی۔ انم نے آتے ہی حارث کے کان بھرنا شروع کر دیے، لیکن اس کا اصل نشانہ ایان اور ردا کا رشتہ تھا۔ وہ جب بھی موقع ملتا حارث کے سامنے ردا کی نیت پر سوال اٹھاتی۔ ایک شام جب حارث ڈرائنگ روم میں
اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ انم چائے کا کپ لے کر اس کے پاس آئی اور ہمدردانہ لہجے میں بولی، حارث، میں دیکھ رہی ہوں کہ ردا ایان کے ساتھ بہت ڈرامے کرتی ہے۔ تم اتنے سادہ کیسے ہو سکتے ہو؟ تم سچائی کیوں نہیں دیکھ رہے؟ حارث نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا، انم؟ مطلب صاف ہے، انم نے زہر اگلتے ہوئے کہا۔ وہ صرف تمہاری جائیداد اور اس عالیشان بنگلے پر نظریں جمائے بیٹھی ہے۔ وہ ایان کو تمہارے خلاف کر رہی ہے تاکہ کل کو تم پر اپنا دباؤ بنا سکے۔ ایک بات یاد رکھنا حارث، جو عورت سگی ماں نہ ہو وہ کبھی سچی محبت نہیں کر سکتی۔ وہ صرف تمہارے پیسے کے لیے یہ سب ناٹک کر رہی ہے۔ حارث کے ذہن میں شک کا بیج بویا جا چکا تھا۔ وہ پہلے ہی ایک روکھا اور شکی مزاج انسان تھا۔ انم کی باتوں نے اس کی سوچ کو اور زہریلا کر دیا۔ اگلی ہی شام ایک بڑا طوفان کھڑا ہو گیا۔ حارث شدید غصے میں ہال میں آیا اور زور سے ردا کو پکارا۔ اس کے ہاتھ میں ایک خالی بریف کیس تھا۔ ردا، فوراً باہر آؤ! اس کی دہاڑ سے پورا گھر گونج اٹھا۔ ردا کچن سے گھبرائی ہوئی باہر آئی۔ جی، کیا ہوا؟ میرا بریف کیس، جس میں آفس کے 5 لاکھ روپے کیش رکھے تھے، وہ غائب ہیں۔ حارث نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ تم نے اس کمرے میں صفائی کی تھی نا؟ کہاں گئے وہ پیسے؟ ردا کا رنگ فک ہو گیا۔ حارث صاحب، میں نے بریف کیس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مجھے نہیں معلوم پیسے کہاں ہیں۔ اسی وقت انم بھی وہاں آ گئی اور مکروہ فریب کی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بولی، حارث، میں نے صبح دیکھا تھا ردا تمہاری الماری کے پاس کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اب تم خود ہی سمجھدار ہو۔ حارث نے ضبط کا دامن چھوڑ دیا۔ اس نے ردا کا بازو سختی سے دبوچا اور سب کے سامنے ملازمین کی موجودگی میں چیخا، مجھے معلوم تھا تم جیسی غریب اور موقع پرست لڑکیاں صرف پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں۔ تم نے میرے بچے کا سہارا لیا تاکہ اس گھر میں داخل ہو سکو اور اب چوریاں کرنے لگی ہو۔ ردا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اس کی عزت نفس پر اتنا بڑا وار ہوا تھا کہ اس کے پاس صفائی دینے کے لیے الفاظ ختم ہو گئے تھے۔ خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ آپ مجھے کچھ بھی کہہ لیں لیکن میری نیت اور شرافت پر الزام مت لگائیں۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی۔ بند کرو یہ ڈرامہ، حارث نے سخت لہجے میں اس کی تحقیر کی۔ پاپا، بس کریں۔ یکایک ایک ننھی مگر غصے سے بھرپور آواز گونجی۔ 5 سالہ ایان سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور دوڑتا ہوا ردا کے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا پورا وجود غصے اور دکھ سے کانپ رہا تھا۔ ایان نے اپنے والد کو دیکھا اور روتے ہوئے بولا، آپ امی کو مت ڈانٹیں، امی نے کوئی چوری نہیں کی۔ پیسے انم آنٹی نے الماری سے نکال کر اپنے بیگ میں رکھے تھے، میں نے خود دیکھا تھا۔ ہال میں سانپ سونگھ گیا۔ انم کا چہرہ زرد پڑ گیا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ حارث نے حیرت سے ایان کو دیکھا، پھر انم کی طرف گھورا۔ انم، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ انم ہکلانے لگی۔ وہ حارث، میں تو بس دیکھ رہی تھی۔ حارث کا غصہ اب انم پر ٹوٹ پڑا، لیکن ایان نے حارث کی طرف دیکھے بغیر ردا کا ہاتھ پکڑا اور بولا، امی بری نہیں ہیں، پاپا بوڑھے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گا پاپا۔
ایان ردا کو لے کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ حارث وہیں ساخت کھڑا رہ گیا۔ اس کی انا کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس کے غرور نے اسے ردا سے معافی مانگنے نہ دی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا، یہ سمجھے بغیر کہ اس کا یہ رویہ اس کے رشتے کی آخری اینٹ بھی ہلا چکا تھا۔ اس رات ردا کے کمرے میں گہرا اندھیرا تھا، لیکن اس کے دل کا سنسان پن اس اندھیرے سے بھی زیادہ تاریک تھا۔ مسلسل ذلت، بے اعتباری اور چوری کے جھوٹے الزام نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ وہ رات بھر جاگتی رہی اور بیڈ پر سوئے ہوئے معصوم ایان کو دیکھتی رہی، جس نے شام کو اس کی خاطر اپنے باپ کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ ردا نے ٹھنڈی آہ بھری۔ اس نے سوچا کہ خودداری کو قربان کر کے کسی ایسے گھر میں پڑے رہنا جہاں روز عزت نفس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، اب ممکن نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ صرف ایان کے سہارے اس گھر میں ایک نوکرانی یا چور بن کر نہیں جی سکتی تھی۔ صبح سویرے ابھی سورج کی کرنیں پوری طرح نہیں پھیلی تھیں۔ ردا نے اپنا وہی چھوٹا سا پرانا سوٹ کیس نکالا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے پیک کیے اور اپنے والد کی دی ہوئی 2-3 انگوٹھیاں الماری کے ڈرور میں واپس رکھ دیں۔ وہ اس گھر سے کچھ نہیں لے جانا چاہتی تھی سوائے اپنی خودداری کے۔ سوٹ کیس ہاتھ میں تھامے وہ وزنی قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر ہال میں آئی۔ اسی وقت حارث اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ رات بھر اپنی غلطی پر بے چین رہا تھا، لیکن اس کے غرور اور انا نے اسے جھکنے نہ دیا۔ جب اس نے ردا کو ہاتھ میں سوٹ کیس لیے ہال کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ حارث نے اپنے روایتی سخت اور سرد لہجے میں پکارا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ردا کے قدم رکے، مگر اس نے مڑ کر حارث کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی خاموش مضبوطی تھی۔ میں ڈرامہ نہیں کر رہی حارث صاحب، میں اس گھر سے جا رہی ہوں۔ میں یہاں اپنے والد کے سر کا فخر بن کر آئی تھی، لیکن آپ نے مجھے صرف ایک نوکرانی اور چور سمجھا۔ اب میں مزید اپنی خودداری کی قیمت پر یہاں نہیں رہ سکتی۔ حارث کے چہرے پر غرور کی ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا خیال ہے تم جاؤ گی اور میں تمہیں روکوں گا؟ تم صرف ایان کی وجہ سے اس گھر میں تھی۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر سکتی ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ردا نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر حارث کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہی، اور نہ ہی مجھے آپ سے روکنے کی امید ہے۔ آپ کا دل ویسے بھی پتھر کا ہے، اسے پگھلانا میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی دروازے کا ہینڈل پکڑنے لگی، پیچھے سے سیڑھیوں کی طرف سے ایک ننھی سسکتی ہوئی آواز گونجی، امی! ردا کا دل جیسے لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، 5 سالہ ایان ننگے پاؤں بھاگتا ہوا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ رہی تھی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے ردا کا دامن اور سوٹ کیس سختی سے پکڑ لیا۔ امی! مجھے چھوڑ کر مت جائیں، ایان نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے التجا کی۔ اس کا پورا وجود سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ آپ نے تو کہا تھا نا کہ آپ مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گی۔ امی پلیز مت جائیں،
ردا کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور ایان کو سینے سے لگا کر خود بھی رو پڑی۔ ایان میری جان، ردا نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ امی کا یہاں رہنا مشکل ہے بیٹا۔ نہیں امی، اگر آپ جائیں گی تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ ایان نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے ضد کی۔ میں اس گھر میں اکیلا نہیں رہ سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے امی۔ حارث دور کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا تڑپ رہا تھا، مگر اس کے اندر کی انا اور غرور نے اسے آگے بڑھنے اور ردا کو روکنے کے لیے ایک لفظ بھی کہنے نہ دیا۔ وہ ایک مجسمے کی طرح خاموش اور سخت بنا رہا۔ ردا نے ایان کو پیار سے تھپکایا، اس کا چہرہ چوما اور نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے دامن سے چھڑائے۔ آپ اچھے بچے ہیں نا ایان، پاپا کا خیال رکھنا۔ ردا نے ہمت متجمع کی، اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور ایان کے چیخنے اور پکارنے کے باوجود وزنی قدموں کے ساتھ باہر نکل گئی اور بھاری دروازہ بند ہو گیا۔ ایان وہیں زمین پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر روتا رہا، جبکہ حارث اپنے اسی غرور میں خاموش کھڑا رہا، یہ جانے بغیر کہ اس گھر کا آخری چراغ بھی بجھ چکا تھا۔ ردا کے جانے کے بعد عالیشان بنگلے میں ایک ایسی ہولناک خاموشی چھا گئی جو حارث کے وجود کو اندر سے کاٹنے لگی۔ ایان نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ وہ دن بھر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھا رہتا اور ردا کی چھوڑی ہوئی ایک پرانی شال کو اپنے ننھے ہاتھوں میں دبائے سسکتا رہتا۔ حارث نے اسے منانے، کھلونے لانے اور اس کی پسندیدہ چیزیں کھلانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ایان نے اپنے باپ سے بات کرنا تو دور اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اگلی رات اچانک ایان کی حالت بگڑ گئی۔ اس کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں صرف ایک ہی نام پکار رہا تھا، امی امی، مجھے اپنے پاس بلا لیں امی۔ حارث کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے آدھی رات کو ہی شہر کے سب سے نامور چائلڈ اسپیشلسٹ کو گھر بلا لیا۔ ڈاکٹر نے ایان کا معائنہ کیا، اس کی نبض دیکھی اور تشویشناک نظروں سے حارث کی طرف دیکھا۔ مسٹر حارث، بچے کی حالت بہت نازک ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ اس کا بخار 104 تک پہنچ چکا ہے، لیکن اصل مسئلہ جسمانی نہیں بلکہ شدید جذباتی صدمہ ہے۔ بچہ اپنے اندر گہرا دکھ پال رہا ہے اور اس کا ذہن اس صدمے کو قبول نہیں کر پا رہا۔ حارث کی آواز کانپنے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے بہترین دوائیاں دی ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیم بلا لی ہے۔ دوائیاں اس پر اثر نہیں کریں گی مسٹر حارث، ڈاکٹر نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے کہا۔ بچے کو اس وقت کسی دوا کی نہیں بلکہ اپنی ماں کے لمس اور اس کی موجودگی کی ضرورت ہے۔ اگر اگلے چند گھنٹوں میں اس کی جذباتی حالت نہ سنبھلی تو اس کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ حارث کے سنسان دل پر تازیانے کی طرح لگے اور اس کی تمام تر انا، غرور اور سنگ دلی لمحوں میں چکنا چور ہو گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حارث بھاری قدموں کے ساتھ اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے کی ہر شے ردا کی یاد دلا رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے ایک ڈرار پر پڑی جو تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ حارث نے آگے بڑھ کر ڈرار کھولا تو اندر ایک ڈائری اور کچھ کاغذات رکھے تھے۔ یہ ردا کی ڈائری تھی۔
حارث نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ ہر صفحے پر حارث اور ایان کے لیے ردا کے جذبات درج تھے۔ آج ایان کو زکام تھا۔ میں نے اس کے لیے رات بھر ہلدی والا دودھ تیار کیا۔ خدا کرے میرا بچہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ حارث صاحب آج پھر بہت تھکے ہوئے آئے تھے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے، لیکن میں روز ان کے کوٹ اور اوور ہینگر ٹھیک کر دیتی ہوں تاکہ انہیں صبح جلدی میں پریشانی نہ ہو۔ کاش میں اس گھر کو وہ خوشیاں دے سکوں جس کا یہ حقدار ہے۔ ڈائری کی آخری سطر پڑھ کر حارث کا دل بیٹھ گیا۔ مجھے حارث صاحب کی جائیداد یا پیسے نہیں چاہیے۔ مجھے صرف اس معصوم بچے کا پیار اور اس گھر میں ایک عزت دار انسان کی حیثیت چاہیے۔ لیکن شاید میری قسمت میں ذلت ہی لکھی ہے۔ حارث کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو کا ایک قطرہ ٹپک کر ڈائری کے صفحے پر گر گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ جس عورت کو وہ چور، موقع پرست اور نااہل سمجھتا رہا، اس نے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ اس نے تو صرف اپنے وجود کو اس کے بچے کی ممتا اور اس کے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حارث کو پہلی بار اپنی غلطی، اپنے اندھے غرور اور اپنی سنگ دلی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس نے مڑ کر اپنے بے ہوش بیٹے کو دیکھا جو اب بھی مدھم آواز میں امی امی پکار رہا تھا۔ حارث نے اپنے آنسو پونچھے، گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور رات کی تاریکی میں ردا کے غریبانہ گھر کی طرف نکل پڑا، اپنی انا کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے۔ شہر کی ایک تنگ اور خاموش گلی کے چھوٹے سے مکان کا دروازہ بار بار کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ ردا کے والد نے جب دروازہ کھولا تو سامنے حارث خان کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، آنکھیں سرخ اور چہرے پر کرب کے گہرے اثرات تھے۔ وہی حارث خان جو کبھی غرور کی علامت تھا، آج ایک سائل کی طرح ان کے سامنے کھڑا تھا۔ حارث صاحب، آپ اس وقت یہاں؟ ردا کے والد نے ناگواری اور حیرت کے ملے جلے تاثر سے پوچھا۔ مجھے ردا سے ملنا ہے، خدا کے لیے مجھے اس سے ملنے دیں۔ حارث کی آواز میں گہری التجا تھی جس میں غرور کا نام و نشان تک نہ تھا۔ شور سن کر ردا بھی کمرے سے باہر آئی۔ حارث کو اس حال میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی، مگر پھر اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں حارث صاحب؟ میرے پاس اب آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ حارث نے چند قدم آگے بڑھائے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ردا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ردا، مجھے معاف کر دو۔ حارث کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایان بہت بیمار ہے، وہ بے ہوش ہے اور صرف تمہارا نام پکار رہا ہے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، ردا، وہ تمہارے بغیر مر جائے گا۔ ردا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر پوچھا، ایان، ایان کو کیا ہوا ہے؟ اس کا دل ٹوٹ گیا ہے ردا، اور یہ زہر میں نے اسے دیا ہے۔ حارث نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اعتراف کیا، میں نے تمہیں کبھی بیوی کا مقام نہیں دیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہاری خودداری کو چوٹ پہنچائی، مگر تم نے میرے اجڑے ہوئے گھر کو سنبھالا، میرے بیٹے کو سگی ماں سے بڑھ کر پیار دیا اور مجھے ایک کامل خاندان دیا۔ میں اندھا تھا جو تمہارے خلوص اور محبت کو نہ دیکھ سکا۔ ردا حارث کے اس طرح روئے جانے
اور سچی ندامت کو دیکھ کر شدر رہ گئی۔ حارث نے اپنی کپ کپاتی آواز میں کہا، میں تم سے یہ بھیک ایان کے لیے مانگ رہا ہوں اور اپنے لیے بھی، پلیز واپس چلو۔ ردا نے ایک لمحے کے لیے سوچا، لیکن اس کے سامنے ایک طرف حارث کا ٹوٹتا غرور تھا اور دوسری طرف اس کے معصوم ایان کی زندگی۔ اس نے اپنے تمام دکھوں کو پس پشت ڈالا اور فوراً حارث کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ بنگلے میں پہنچے، ایان شدید بخار میں تڑپ رہا تھا۔ ردا دوڑتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایان، میری جان، امی آ گئی ہیں، دیکھو آپ کی امی آپ کے پاس ہیں۔ ردا نے روتے ہوئے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ ردا کا لمس ملتے ہی جیسے کوئی معجزہ ہو گیا۔ ایان نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں، ردا کا چہرہ دیکھا اور اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کا گلاب کا پھول جیسا چہرہ چھوا۔ امی آپ آ گئیں، آپ اب کبھی نہیں جائیں گی نا؟ کبھی نہیں میری جان، کبھی نہیں۔ ردا نے اسے خود سے لپیٹ لیا۔ کچھ ہی دیر میں ایان کا بخار اترنے لگا اور وہ ردا کی گود میں سکون کی نیند سو گیا۔ کچھ مہینے بیت گئے۔ حارث نے اپنے رویے کو مکمل طور پر بدل ڈالا تھا۔ اس کے لہجے کی تلخی اور روکھا پن اب ایک بے پناہ احترام اور محبت میں بدل چکا تھا۔ وہ اب روز شام کو وقت پر گھر آتا، ایان کے ساتھ کھیلتا اور ردا کی ہر ضرورت اور خوشی کا دھیان رکھتا۔ ایک دلکش شام کو جب ایان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، حارث ہاتھ میں سرخ گلابوں کا ایک خوبصورت گلدستہ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ ردا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ سب؟ حارث مسکرایا اور گلدستہ ردا کے ہاتھوں میں تھماتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اور صرف سچی محبت کا احساس تھا۔ ردا، شادی کی پہلی رات میں نے تم سے کہا تھا کہ تم اس گھر میں صرف میرے بیٹے کی ماں بن کر آئی ہو۔ حارث نے نرمی سے ردا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آج میں اپنے ان الفاظ پر شرمندہ ہوں اور پورے دل سے اعتراف کرتا ہوں، تم صرف ایان کی ماں نہیں ہو، تم میرے دل کی ملکہ ہو، میری روح کا سکون ہو اور میری حقیقی شریک حیات ہو۔ ردا نے حارث کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب کوئی سرد مہری نہیں تھی، صرف سچائی اور دوسری محبت کا وہ جذبہ تھا جو سالوں کی ویرانی کو مٹا چکا تھا۔ ردا کے چہرے پر ایک دلنشین مسکراہٹ ابھری، اس کے آنسو رخسار پر ڈھلکے، مگر اس بار وہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے حارث کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور یوں تلخیوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اور انہوں نے ایک مکمل، خوشگوار اور محبت سے بھری نئی زندگی کا آغاز کیا۔